لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بغاغ دہر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن کی صورت میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہوں اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت دے دیتا ہے۔ مگر صدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب تھوڑا سا انسان اپنے اندر جھانکے تو اس کی وجہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، دن رات پڑھتے بھی ہیں، لیکن قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔ الا ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو قرآن پڑھے تو ان کے دل و دماغ میں یہ فلم بھی چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کیا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن سے محبت ہے، تعلق ہے، قرآن کھول کے چومتے ہیں، لیکن یہ علم نہیں کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اور جب تک اس بات کا علم نہ ہو، قرآن پڑھنے سے ہم وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جو فائدہ محمد رسول اللہ کے صحابہ نے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے قرآن سنا تو پھر وہ قرآن میں ڈوب گئے۔ اس سے پہلے وہ اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں افسانے سنا کرتے تھے، کہانیاں سنا کرتے تھے، شعر سنا کرتے تھے، لیکن جب قرآن آیا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں وابستگی اختیار کی کہ کائنات میں مثال بن گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی قوم ایسی نہیں، کسی نبی کی امت ایسی نہیں جس نے وہ وفا کا اظہار کیا ہو جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اس پوری قوم کو حکم دیا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جو بھی محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا، وہ مرد ہے یا عورت، اس کے فریضہ میں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کو آگے لے کے بڑھے محمد رسول اللہ کے فرمان کو۔ ہم میں ان میں یہی فرق ہے کہ جب انہوں نے قرآن سے تعلق پیدا کیا، جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا تو پھر کائنات کے ہر رشتہ کو اس میں قربان کر دیا۔
اگر نگاہ جھکتی ہے تو قرآن پہ پڑتی ہے، اگر نگاہ اٹھتی ہے تو محمد رسول اللہ کے چہرہ پہ پڑتی ہے۔ اس نے وہ انقلاب پیدا کیا ان لوگوں کے اندر کہ آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، سنتے اس کان سے ہے اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ وہ اگر اس کان سے سنتے تھے تو کان قلب میں داخل ہوتا تھا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد رسول اللہ سے وفا کا حق ادا کرنا ہے تو پھر ہر پیغام انسان تک پہنچانا لازمی ہے۔ ہر صحابی، ہر نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا، اس کا دن رات ایسا ہی گزرتا تھا، انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی، کسی کا ڈر نہیں تھا، وہ بات کرتے تھے تو اللہ کی، بات کرتے تھے تو محمد رسول اللہ، اور پھر ان کے اس تعلق نے ہمیں بتلایا کہ عرب کے صحرا سے اٹھا کے اللہ نے ان کو آسمان کی رفتوں تک پہنچایا۔ آج ان کا نام سنتے ہی تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ کیا اگر ہمارا کردار بھی ویسا ہو، کیا اگر ہمارا تعلق بھی قرآن سے ویسا ہو، محمد رسول اللہ سے، تو ہمیں یہ عزت مل سکتی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب بھی تم مجھ سے تعلق پیدا کرو گے، جب بھی تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو میں تمہارا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس عزت سے نوازا جائے گا کہ تم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم نے تاریخ کے جھروکوں میں دیکھا ہے کہ واقعی جب لوگ اللہ کے قرآن سے وابستہ ہوئے، رسول اللہ کے فرمان سے وابستہ ہوئے، ویسے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ، تو پھر ان لوگوں کو عزت ملی ہے، ان لوگوں کو وقار ملا ہے، انہیں شرف ملا ہے، اللہ نے عظمت سے نوازا ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ سب کچھ ہے، دنیاوی علم، مال و زر، دولت، جاگیر، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم تحت عشق ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا، صرف ایمان تھا، اس ایمان کی بنا پہ وہ ایسی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اپنا ہو یا بیگانہ جب ان کی سیرت کو دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے کاش میری زندگی بھی ایسی ہو، لیکن ایسی بن نہیں سکتی جب تک ہم بنانے کی کوشش نہ کریں۔ رحمت کونین علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ بھی ہیں، سفر میں ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، ساتھ تو وہ چلا تھا، سفر میں اللہ کے نبی کے آگے پیچھے، لیکن اس وقت نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَجُنْدُبٌ وَمَا جُنْدُبٌ۔ صحابی کہتا ہے کہ ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ یہ کون ہے؟ کوئی اتنا بڑا جاگیردار سرمایہ دار نہیں، مال و زر رکھنے والا نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی بڑا نہیں، اللہ کے نبی کا ایک غلام ہے۔ تو پھر آج کیوں رسول اکرم علیہ السلام اس کا نام لیتے ہیں اور بار بار نام لیتے ہیں؟ وَجُنْدُبًا وَمَا جُنْدُبًا۔ جندب، تم
تمہیں کیا خبر کہ جندب کیا ہے، اس کی شان، اس کی عصمت، اس کی رفت، اس کی شخصیت، تمہیں کیا علم؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وما ادراکا، تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ صحابہ کو کہا جندب کہا ہے، تم جندب کو نہیں سمجھ سکتے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا وقار۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اپنے اس محبوب کو بار بار یاد کرتے ہیں، جبکہ اس میں ابو بکر بھی موجود ہے، فاروق بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی مرتضیٰ بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ کے نبی بار بار جندب کا نام لیتے ہیں۔ فما جندب، جندب کیا ہے؟ یہ ہم نے نتیجہ حاصل کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں، جبکہ صحابہ جو دوسرے تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ تو کہا ہے کہ جندب، تمہیں کیا خبر جندب کی؟ لیکن بات تو رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی۔ صدیق اکبر جیسے صحابی کو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے اس کا سبب کیا ہے، بتایا کچھ نہیں؟ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جندب کا اس انداز سے نام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ختم معاملہ۔ ساری زندگی اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایسے نہیں نکلا جیسے آج نکل رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی خاص بات تھی جو عرش والے کی طرف سے محمد رسول اللہ کو ملی اس صحابی کے لیے، اور ساری کائنات میں، بچوں چلو باہر نکلو، ساری کائنات میں انسان عزت بھی پا سکتا ہے، فخر بھی پا سکتا ہے، عصمت بھی پا سکتا ہے، لیکن اگر نہیں پا سکتا تو محمد کے صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا آخر سبب کیا تھا، کیوں ایسا تھا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات آئی گئی ہو گئی۔ سیدنا عثمان ذو النورین کا دور خلافت ہے، کوفہ کا گورنر ولید بن عقبہ ہے۔ ایک دن جندب دیکھتے ہیں کہ ولید کے دربار میں ایک جادوگر ہے اور وہ جادو کے شعبے دکھا رہا ہے۔ لوگ دیکھ کے پریشان و حیران ہیں۔ ایک شخص کو قتل کرتا ہے اور پھر چیختا ہے کہ اٹھ جا، چھٹ جا۔ روایت میں ہے کہ اونچی بلند آواز سے چیختا ہے۔ یہاں اور بھی صحابہ ہیں، تابعین بھی ہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی موجود ہیں۔ تمغہ وہ جو اللہ جس کو دے اور یہ جس کے نصیب میں ہو، کوئی آدمی دوسرے کا حصہ نہیں لے سکتا۔ آج سے 14، 15، 18 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا تھا وَجُندُبَا مَلْ جُندُبَا۔ آج وہ جندب ولید بن عقبہ کی اس مجلس میں آیا، گورنر کی مجلس میں، اور اس نے دیکھا کہ لوگ اس جادوگر کی بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ غور فرمانا ہے ہماری زندگی کیسی ہے، ہم لوگوں کی زندگی کیسی تھی، بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ سر اتارا، سر کو جوڑا،
لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، یحیی الموتیٰ، اللہ نے کیسے اس کو مردہ دیا ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور پھر وہ اونٹ کے منہ میں، اونٹنی کے منہ میں کچھ چیز دیتا ہے تو اس کی شرمگاہ سے اس کو باہر نکال لیتا ہے. ویسے حیران دنیا، یہ اٹھے اور کھا لائے، لیکن یہ تماشا ختم ہو گیا تھا. اگلے دن پھر آئے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے. جو اس نے شوق ترازی شروع کی، تلوار کو لہرا اور اس کی گردن اتار کے رکھ دی. قرآن بتا ہوا یہ کیوں ہوئے؟ جندب نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے جس کا قصور بھی کوئی نہیں، صحابی رسول ہے، آگے کوئی نہیں بڑھتا. دروگا آگے بڑھا کہ جناب میں آپ کو گرفتار کروں گا. کس بنا پہ؟ کہا اس لیے کہ آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے جو مسلمان تھا. کہا نہ ایسی باتیں کرو، کائنات کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جادوگر کافر ہوتا ہے. یہ مسلمان ہے، اس کو میں نے اس لیے قتل کیا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جادوگر اس قابل ہے کہ اس کی گردن قلم کرتی جائے. ولید کہنے لگا کہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، آپ نے اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ بات ولید کی ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کون قانون نافذ کر سکتا؟ یہ قانون اگر حکومت کے تو حکمران نافذ کرے. یہی سوچ ولید کی تھی کہ جناب آپ کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، لیکن آپ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. صحابیت آپ کو اس جرم کی سزا سے نہیں بچا سکتی. یہ کیوں کیا ہے؟ کل بھی تماشا تھا، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس کے سامنے محمد رسول اللہ کا فرمان تھا کہ جادوگر کی سزا یہ ہے فقتلوا، اس کو قتل کر دو. تو میں نے قتل کر دیا. جناب اس قتل کے کرنے پہ آپ گرفتار ہو رہے ہیں اور اس کی سزا قرآن اور محمد رسول اللہ کے مطابق قتل کی سزا قتل ہے. ذرا بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا. ارشاد فرمایا اگر میں اس کو قتل کرنے پہ قتل ہو کروں گا تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں نے محمد رسول اللہ کے فرمان کو نافذ کیا ہے. موت کی پرواہ نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے سامنے تھا، یہ میرے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا. گرفتار کر لیے. مدینہ میں پتہ چلا عثمان ذو النورین کی حکومت ہے. آپ غور فرمائیں نا کہ اللہ کے نبی کا فرمان صحابی کے لیے حصے جان ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اپنی جان کو 100 بار قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی مومن نہیں ہو سکتا وہ عالم دیکھے، وہ وقت دیکھے کہ اس کے سامنے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے اور لوگ اس کا تماشا دے رہے ہیں، اس کو شاباش کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. قتل کر دیا اس کو. مدینہ پیغام کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے. وہ مسلمان ہے، میرے اور آپ کے نزدیک تو مسلمان ہی ہے، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے نزدیک نہیں ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہارا کام اللہ کے نظام کا نفاذ اور محمد رسول اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کونوں تک پہنچانا ہے. اس نے برداشت نہیں کیا.
کو ختم کر دیا. قتل تو پھر قتل ہے. حکمران پریشان ہے کہ آپ دعویٰ کر سکتے تھے, کہہ سکتے تھے یہ آپ نے کیا کیا ہے. ارشاد فرمایا میں نے جو کیا تھا کر دیا ہے, اور یہ اس لیے کیا ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. چھوڑو ان باتوں کو. یہ کام حکومت کا ہے کہ نہیں, یہ کام گورنر کو کرنا تھا یا نہیں, اور تو تماشا دیکھ رہا تھا. میں کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے فرمان کی توہین کی جائے جس طرح تم کر رہے ہو. جادو کر کے جادو کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہو. جو علم ہوتا اور زندہ رب کرتا ہے اور موت رب دیتا ہے, یہ تو چھوٹا چاہیے. سہارو آئین الناس, لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر کے ان کو پاگل اور بیوقوف بنایا جاتا ہے. اس کو زندہ رہنا گوارا نہیں کیا محمد رسول اللہ نے. خلافت کیا بھیج دیا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ فرمان کہ جندب من جندب, اور جندب تمہیں کیا خبر ہے جندب کیا ہے, اس کی شان, اس کی عظمت, اس کا مقام, اور اس کا اسلام تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے جندب فمن جندب, کیا جندب ہے, ایک عظیم انسان. اللہ کے نبی سامنے تو کچھ نظر نہیں آتا, یہ عظیم کیسا ہے, کیوں کا ہے, لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ نے سنا, اور تمام لوگ بھول سکتے ہیں ہر بات کو, میں بھی آپ بھی, لیکن صحابہ محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو کبھی نہیں بھولتے. فل چنتا ہو, فل چنتا ہو, سب صحابہ کی ذہن میں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سوم نے پیغام بھیجا کہ جندب کو میرے پاس بھیجو. اور ایک دوسری روایت ہے کہ ان کو گورنر نے بھیجا. ایک تیسری روایت ہے کہ وہ جیل میں ڈال دیے گئے, تو جیل کے داروغہ نے ان کو جیل سے نکال دیا کہ تیرے جیسا محمد سے محبت کرنے والا جیل میں نہیں رہ سکتا. اور تو فرمائے کیا ہمارے سامنے محمد رسول اللہ کے فرامین نہیں ہے, کیا ہمارے سامنے احادیث نہیں ہے, کیا ہم بھی محمد رسول اللہ کے فرمان سے یوں محبت کرتے ہیں؟ اور بابا ہم اپنی زندگی میں, اپنے کردار میں, اپنے لیل و نہار میں محمد رسول اللہ کی بغاوت کرتے ہیں, اور کبھی پیشانی میں بل بھی نہیں آیا. سوچا ہی نہیں کبھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری زندگی کیسی جا رہی ہے. مومن کس کو کہتے ہیں, مسلمان کس کو کہتے ہیں, وہ ان کو علم تھا جن کے پیش نگاہ تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نکلو, برائی کے خلاف سیدھے صبر ہو جاؤ. جہاں محمد کے فرمان کے خلاف بات ہوتی ہے ڈٹ جاؤ. ہم اور رقیب دونوں باہم چکچا نہ ہوں گے, وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے, ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے. زندگی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین برداشت نہیں کی. عثمان بن نورین کے پاس پہنچے, سامنے یہ رکھ رہے ہیں جو ابتدا سے کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی بس اس سوچ کی بنا پہ اس میں فکر کرنا ہے, اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا کوئی ان کا ایسا کام تھا, کیا کوئی انہوں نے ایسا قدم اٹھایا تھا جو محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہ ہو. ان کی ساری زندگی اطاعت میں بسر ہوئی, سب کو چھوڑا, اراض کیا ساری کائنات سے, لیکن محمد رسول اللہ کی بات کو زمین پہ نہیں گرنے دیا. قتل کر دیا. اصولی بات ہے یہ حکمران کا کام تھا, لیکن صحابی رسول نے دیکھا کہ حکمران نہیں کر رہا
تو اس نے وہ کردار خود ادا کیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پاس گئے، عثمان بن ذرا کے پاس. دیکھا ارشاد فرمایا جندب کیا کیا تو نے؟ بہت بڑا جرم ہے. کہا نہیں، جرم وہ ہوتا ہے جو نبی کی بغاوت میں ہو. جرم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بغاوت میں ہو. جو اللہ رسول کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ہو وہ جرم نہیں، انسان کی ایک عظمت ہے. میں نے اس کو ختم کیا ہے اور اس بات کی مجھے پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. عثمان بن نورین کی طرف دیکھتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جندب لولا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لضربتک. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے اس کردار کے متعلق سنا نہ ہوتا تو اس کی سزا تیری گردن قلم کرتا تھا. وہ کیا تھا جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وجندب فما جندب. اور اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کے مقام و مرتبہ کی پرواز نہیں ہے. کیا تھی؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب صدیق اکبر کے سامنے صحابہ نے پیش کیا کہ اللہ کے نبی نے اتنا ہی کہہ دیا ہے، وضاحت ہوئے گی. ارشاد فرمایا کہ یہ جندب وہ شخصیت ہے جس کی تلوار کی ایک ضرب حق اور باطل میں فرق کر دے. آج حق اور باطل میں فرق کر دیا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادوگر کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اور حکومت کا کام تھا، برسر اقتدار لوگوں کا کام تھا، نظم کا کام تھا، لیکن اس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا. ایک دن دیکھا کہ وہ نہیں ہوا جو محمد رسول اللہ نے ارشاد میں ہے تو جا کے تلوار لا کے خود کر دیتے. یہ وہ چیزیں جو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنائی، اس کو حصے جا بنایا اور قائم مانا محمد رسول اللہ کو. جب تمام کائنات کے قائدوں سے رشتہ توڑ دیا، رشتوں کو چھوڑ دیا، اگر کوئی رشتہ رہ گیا تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے. اصحاب رسول کی یہ حیثیت ہے. اور میں نے کہا ایک نہیں، ایک یہ بھی جندب تھا، ایک یہ بھی جندب ہے. دیکھا لوگوں میں کہ لوگ اللہ کے نبی کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، قرآن کا واعظ تو کرتے ہیں، دین تو سناتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن کچھ حالات وہ بن گئے ہیں جو بنی اسرائیل کے حالات تھے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی زندگی کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نیکی کی، بھلائی کی، اچھائی کی، تقویٰ کی، لیکن خود اس تقویٰ کے قریب نہیں پھٹکتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے. غور فرمائے رحمت کونین علیہ السلام کے فرامین. اللہ کی قسم قیامت کب بپا ہوگی؟ ہمارے نظریات کی بنا پہ قیامت تو ہم نے بپا ہی بپا ہے. فرمایا ایک وقت میری قوم پہ آئے گا کہ بالشت با بالشت، قدم با قدم یہ پہلے لوگوں کی سی زندگی اختیار کریں گے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ عیسائیوں یہودیوں کی بات ہے. فرمایا کیا یہاں تک کہ اگر کوئی اہل کتاب کا فرد گو کے سوراخ میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھسو گے. کردار لیل و نہار محمد سے بغاوت ہوگی، اور جب بغاوت شروع ہوئی ہے تو پھر عزت بھی تاتا ہوئی ہے، غیرت بھی گئی، حیا بھی گئی، شرم بھی گئی. یہ سب کچھ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم نے رشتہ توڑ لیا، تعلق ہی توڑ لیا، تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم عزت و افتخار اللہ رسول سے تعلق پیدا کرنے کی بنا پہ ملتا ہے. ہم بھی مسلمان ہیں،
کلمہ توحید و رسالت ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، رسول کا فرمان ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہم صرف سنتے ہیں وہ لوگ اس کو اپنے سر کا تاج بنایا کرتے ہیں۔ عثمان بن نورین نے کہا کہ تیرا صدام تو ہی قتل تھی، کہا اس بات کی مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا ہے، جان چاہتی ہے تو جائے۔ ہمارے یاروں دوستوں سے تعلق کی اماں نے کہا جی، خالہ کہتی ہے جی، پھوپھی کہتی ہے جی، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اصحاب رسول کے نصیب کائنات کی کوئی طاقت یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ اس کی طرف دیکھا جائے۔ اگر کوئی طاقت وہ جان کمال انسان طاقت رکھتا ہے، شخصیت رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے، آنکھ جھکا کے اس کی بات میں عمل کیا جائے، تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ دن رات ہم بغاوت کرتے ہیں، پوری پہ بغاوت، شادی پہ بغاوت، رسم و رواج پہ بغاوت، کبھی کسی نے اپنے دامن میں جھانکا نہیں ہے۔ یہ ذلت، یہ نکبت اسی سبب ہے، وگرنہ کیا ہم میں طاقت نہیں ہے؟ کروڑوں کی تعداد میں، لیکن جو لاکھوں کی تعداد میں نا، ان کو عزت ہمارے مقابلے میں ملتی ہے، ہمیں نہیں۔ اس میں کردار کافر کا نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس پہ کبھی غور نہیں کیا، حصے جہاں نہیں بنایا، سوچا نہیں کہ قرآن جو کہتا ہے اس پہ عمل کروں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پہ عمل کروں۔ یہ جندب بن کعب تھا، یہ جندب بن عبداللہ ہے۔ دیکھا کہ لوگ بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، واز کرتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کا کردار ان کی بات کی تصویر نہیں کرتا۔ جب تک انسان کا کردار اس کے واز کی تصویر نہیں کرتا، وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے۔ سارا قرآن دن رات سناتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان دن رات سنائے اور کردار ویسا نہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون وکبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ قرآن کہتا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارے سامنے محمد کا پیغام موجود ہے، قرآن موجود ہے، لیکن بدنصیبو اپنی زبان سے تو بیان کرتے ہو، تمہارے کردار سے اظہار نہیں ہوتا۔ مسلمانی ہے، ہاں مسلمان ہے، لیکن بھائی یہ اسلام، یہ مسلمانی، یہ ایمان اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ ایمان اس وقت مول پائے گا، قیمت پائے گا، جب ایمان ویسا ہوگا جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ آمنوا کما آمن الناس۔ توڑ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ ایک ادنا کم سے کم درجے کا صحابی اگر ایک تکڑی کے ترازو میں ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے نا، تو آج کی دنیا کے سارے مقدس لوگ ایک پلڑے میں ڈال دیے جائے، وہ فہد صحابی ہم سے زیادہ بڑھیں گے کردار کے لحاظ سے، لیل و نہار میں اللہ رسول کے فرامین کو پیش نظر رکھنے کی بجائے یہ پریشان ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہے بصرہ جا رہے ہیں، کہاں بصرہ کے جو لوگ بڑے بڑے اچھے متقی پرہیزگار ہیں، شب زندہ دار ہیں، ان کو ذرا میرے سامنے اکٹھا کرو۔ حضرت بات کیا ہے؟ اللہ بات کیا ہوئی؟ ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنائے، اس کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے۔ وہ
کہتے ہیں کہ میں نے اچھے لوگ نمازی شب سمتا دار ان کے سامنے لا کے بٹھا لیے اور ہم حدیث بیان کرتے ہیں. ارشاد فرمایا رک جاؤ، تم میں کون ہے وہ شخص جو ایک بات کرتا ہے دوسرے مسلمان کی رہنمائی کے لیے، اس کی عاقبت کی بھلائی کے لیے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے، اس کو جنت کی راہ دکھانے کے لیے ہے؟ اللہ کے فضل سے یہی کرتے ہیں. فرمایا تو سن لو، کملی والے کا پیغام ہے جو انسان کسی کو واعظ کرتا ہے، قرآن سناتا ہے، نبی کا پیغام سناتا ہے اور وہ خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا کمثل المصباح، اس چراغ کی مانند ہے، یضیء للناس ویحرق نفسہ، اس چراغ کی مانند ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جل رہا ہوتا ہے. تیرا کردار نہیں، تیری گفتار کی کوئی حیثیت نہیں. صحابی کہتے ہیں اور جس کو رب نے کہا تھا میرے قرآن اور محمد کے فرمان کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور پھر اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کوئی مجھے برا کہتا ہے کہ اچھا کہتا ہے. لوگوں کو اکٹھا کر کے جن میں اس بات کو دیکھا کہ یہ لوگ کہتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ارشاد فرمایا اس چراغ کی مانند ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور اپنے آپ کو جلاتا ہے. اور بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کی بات سننا، عمل کرنا نہیں، سننا دل جگرے کی بات ہے اگر ایمان ہے. اگر ایھا الناس، لوگ متوجہ ہوئے محمد رسول اللہ کا صحابی ہے. ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی اٹھ کے صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور فرمایا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات، اور صحابہ وہ کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ نے کہا ہو. محمد رسول اللہ وہ کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد وہی کہتا ہے جو میں اس کو کہتا ہوں. اور میں نے اپنے ساتھیوں کو تورات کی 2 آیات سنائی تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کی بات کی ہے اور یہودیوں کو متوجہ کیا. کہا اللہ کہتا ہے وہ تمہیں وہی کہے گا جو اس کو میں کہوں گا، اور قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من صلی صلاۃ صبح فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور فرمایا دیکھو صبح کی نماز پڑھ لی ہے، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اب یہ اللہ کی حفاظت کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء اڑاتا ہے. دیکھیں آپ کریں غور اپنے معاشرے پہ، اپنی آل و بات پہ، اپنے آپ پہ. صبح کی نماز بہت بچے پڑھنے آتے ہیں، چلو ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سے اسلام کی دے اور توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کو کہیں جا کے نماز پڑھو، لیکن باقی فرمایا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ تم سے اس ذمہ داری کے متعلق پوچھے تو کہا ایسا نہ ہو کہ فلا یکبہ فی النار جہنم، اس صبح کی نماز پڑھنے والے کو باقی نمازوں سے راست کرنے والے کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے. نمازیں ساری ہیں، ایک نماز نہیں، 2 نماز نہیں، اللہ نے 5 نمازیں کہی ہیں.
اور اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا انعام ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں ملا کے نماز دی، 50 نمازیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کر کے 5 تک اللہ کے نبی لے کے آئے. اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت 5 پڑھے میں 50 کا ثواب دوں گا. اور یاد دیکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے صحابہ کو، دیکھ رہے رحمت کائنات علیہ السلام کے خرابی. صحابہ ایک قدم بھی ان کا نہیں درستا تھا، ٹکمگاتا تھا. بڑا واقعہ ہو، بڑے باغی ہو، ظالم ہو، جابر ہو، وہ حق بات کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو اللہ نے کہا اور محمد رسول اللہ نے کہا. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ سامنے کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. یہ کوفہ جاتے ہیں، اسد تابعی ہے، ان سے کہا کہ اسد میرے لیے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرو. اور یہ حالات کیا ہے، ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر ہے اور دوسری طرف امیر یزید، ان کی فوجی آمنے سامنے ہیں اور لوگ کچھ اس طرف کچھ اس طرف. کہا لوگوں کو اکٹھا کر. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں جیسا کردار پتہ نہیں کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا. دونوں طرف حکمران ہے، اکٹھا کرو. اکٹھا کیا اور کہا میں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا رہا ہوں. ان باتوں سے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار دیکھ رہے ہیں، ان کے لہروں میں ہاتھ دیکھ رہے ہیں. اور دیکھو گے تو کچھ پالو گے مگر نہ رہو گے ایسے ہی ایسے ہی. کہا کہ اللہ کے نبی نے لشکر بھیجا مشرکوں کے خلاف قتال کرنے کے لیے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں تھے. لشکر وہاں پہنچا، مشرک سے مقابلہ ہوا. اسامہ دیکھتے ہیں ایک مشرک اتنا طاقتور ہے، اتنا تلوار کا دھری ہے کہ کوئی مسلمان اس کے آگے ٹھہرتا نہیں. جس پہ حملہ ور ہوتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے. اسامہ کی نظر پڑی، اسامہ اس طرح بڑھتے ہیں اور ظاہر ہے شیر پنجرے میں ہوتا بھی شیر ہے، شیر جنگل میں ہوتا بھی شیر ہے. اسامہ کو اس نے دیکھا حواس باختہ ہو گیا. اسامہ کو ساری دنیا جانتی ہے اور یہ وہ کردار ہے محمد رسول اللہ کے. کیسے کردار انسان کو کائنات میں مل ہی نہیں سکتے. یہ وہ کردار ہے جو دے کے اللہ عرش پہ ناز کرتا ہے. بڑھتے ہیں اس کی طرف، تلوار لہرائی ہلائی، اس پہ برسانے لگے تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مار کی تلوار اس کی گردن اتار. اللہ نے فتح دے دی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام فتح پہنچا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو مرسل نے کہا جی ایک بات واقعہ تو بڑا ایسا ہوا ہے. کیسا ہوا ہے؟ کہا کہ یوں اسامہ اس کی طرف پڑے تھے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن انہوں نے اس کی گردن اڑا دی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس مقدس متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا. لاؤ اسامہ کو. اسامہ کو لائے. فرمایا اسامہ لما قتلتا ہوں، تو نے اس کو کیوں قتل کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی اوجعوا فی المسلمین قتل فلان 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 فلان. اللہ کے نبی اس نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا تھا. جس طرف نکلا اس نے مسلمان کو قتل کر دیا. پھر میں اللہ کے نبی اس کی طرف گیا،
میں نے تلوار اس پہ اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. فرمایا پھر بھی تو نے اس کو ختم کر دیا. نام یا رسول اللہ. ہاں اللہ کے نبی. فرمایا اسامہ کل قیامت کو لا الہ کا سامنا کس طرح کرو گے؟ اللہ کے نبی نے اتنی بار کہا کہ اسامہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کاش میں آج مسلمان ہوا ہوگا. صحابی بیان کرتے ہیں جندب بن عبداللہ ان لوگوں میں، اور کہا کہ تم پہ بھی ایک فتنہ آ رہا ہے. یہ فتنہ کیا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر اور امیر یزید کا ٹاکرا، ان کی فوجوں کی لڑائی. تو ارشاد فرمایا سن لو، اپنے آپ کو بچاؤ، کسی مسلمان پہ تلوار نہ چلانا. ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. ایک کافر کلمہ پڑھتا ہے تو مجاہد اس کو قتل کر دیتا ہے. اللہ کے نبی کتنی بار کہتے ہیں کلمے کا سامنا کس طرح کرو گے، کلمے کا سامنا کس طرح کرو گے، کلمے کا سامنا کس طرح کرو گے. یہ تو کلمہ پڑھنے والے. ہم کیا نے کہا اپنے شہروں میں رہو، باہر نہ نکلو. کہنے لگے اگر یہ فتنہ ہمارے شہر میں آ جائے، ارشاد فرمایا اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ. غور سے بات سنیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور صحابہ کیا تھے، ان کی شرافت، ان کی حیثیت کیا ہے. کہاں گھر میں داخل ہو جانا. اللہ کے نبی فتنہ اگر ہمارے گھر میں داخل ہو جائے تو ارشاد فرمایا پھر پوسٹ میں چلے جانا. اللہ کے نبی اگر فتنہ پوسٹ میں آ جائے، فرمایا جہاں چھپ سکتے ہو نا وہاں چھپ جانا. اس اللہ کے نبی اگر وہاں بھی فتنہ آ جائے، ارشاد فرمایا مقتول ہونا پسند کرنا، قاتل ہونا پسند نہ کرنا. کیوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لا الہ پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صحابہ کو یہ پیغام دیا، اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی ایسا بد نصیب نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے جنت کا دروازہ دیکھے اور اس کا ہاتھ اس کے جنت میں داخل ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. اور یہ باتیں دیکھنے والی، سننے والی اور غور کرنے والی ہے. یہ صحابہ رسول نے ہمیں کردار بتایا ہے اور بتلایا ہے تم کس طرح مومن بن سکتے ہو، کس طرح اللہ کے محبوب بن سکتے ہو. کہا تیرا ہاتھ تیرے جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ نہ بن جائے. کون سا؟ فرمان من دم مسلمین، مسلمان کا خون جو تیری کف پہ لگا ہو، جو تیرے ہاتھ میں لگا ہو، وہ خون والا تیرا ہاتھ تیری جنت میں رکاوٹ بن جائے گا. یعنی مومن کو، کلمہ پڑھنے والے کو اگر آدمی قتل کرتا ہے، وہ جنتی ہے، صحابی رسول ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن فرمایا تیرے لیے یہ خطرناک بات ہے کہ تیرے ہاتھ کو دیکھ کے تیرے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے. آپ نے کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا تو آج کی اخبار پڑھ لیں. یعنی یہ بھی اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں یہ مسلمان ہے کہ نہیں، لیکن ہے کہ لاہور میں دھماکہ ہوا ہے، 3 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے. اب آدمی سوچتا ہے کہ ان سے کرنے والے کی کیا دشمنی ہے. اللہ جانے یہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کون ہے یہ لوگ. اگر مسلمان ہے تو یہ مسلمانی نہیں ہے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذمی کافر کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. ارشاد فرمایا جو اس پہ ظلم کرے گا قیامت کو اس کافر کا میں وکیل بنوں گا اللہ کے دربار میں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ. تو یہ بدنصیب بدبخت مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں. اور یہ مومن بھی ہو، صحابی رسول نے کہا تیرے ہاتھ میں لگنے والا خون
لیکن یہ ہاتھ پہ لگنے والا خون تیرے لیے جنت کا دروازہ بند کر دے گا۔ یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کے لیل و نہار ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان وہی جو محمد کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عاقبت بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت سدھر جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے مالک بن جائیں، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت اور کردار کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔